حضرت عمر کو ایک رسی کے بارے پوچھا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک رسی گم ہو گئی بیت المال کی قوم میں خزانے دی، جب آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا مانگتے رہے، یا اللہ میرا ابا عمر بکھا، یا اللہ میرا ابا عمر بکھا۔ سال کے بعد عبداللہ بن عمر آپ بیٹے کہنے میں آپ نے ابا جی نے دیکھا تو پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے، میں کہا ابا جی خیر ہے؟ میں پترا بس فضل اسی لیے تیرا ابا جی بچ گئے۔ میں کہا کی ہویا؟ میرے کو رسی کے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی نہ بددیانتی ہوئی، انہوں نے کہا بس منتقل کر دیں مال رسی ڈھائے پئی۔ میں نے رب نے پوچھا کہ انہیں رسی گم کیوں ہوئی؟ جنہاں دے دور 500 بندہ جل گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا، لیکن جتنے تک نعرہ لگ رہا ہے نا مولوی اتنے تک بیان کر دیں، اگے نہیں بیان کر نعرے تکبیر جب ہو جائے کہنے بس ساڑھے تکبیر کے پیسے پورے ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا ہے کہ مولوی بیان کر دیں کہ آپ نے ڈنڈا مارا تو زمین رک گئی، اگے نہیں بیان کر دیں۔ آپ کی نوح عبداللہ بن عمر کی بیوی حضرت صفیہ وہ فرمانیاں کہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ کو جمع کیا، آپ نے خطبہ دیتا، خطبہ دے کے یہ فرمایا ما حاضر ما اسرا ما حسن، فرمایا لوگوں دسو کیڑا کرتوت کیتا بس مدینے دی دھرتی ہوتے جو مدینے دی دھرتی ہے یہ نہ کوئی نہیں پوچھنا تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جا اسی گل کریے تے کہندے مولانا سیاست بیان کر، میں کہ بندے چلتے رہن کنٹینر تے ٹینکر چلتے رہن، مولوی کہے جناب مسیح ہو ٹی وی تے بیٹھ کے جناب چوں ایسے ساتھ چوں کے ایسے ساتھ چوں کے ایسے چوں چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا، آج چوں چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا، آج جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام میں نہ ہتھکڑی لگے نہ مقدمہ کٹے جائے ہوے عاشق رسول ہی لگے این تے میں نہیں پڑھیا، آج 70 زخم لگے میدان حضرت طلحہ میں 70 زخم اے تے ساری تسی عاشق رسول ہو۔ جدو کبھی آؤ باہر آؤ تو کہنے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہوں سون لگا ہوں حضور کی عزت واسطے میرے کو ٹائم تو سا کوئی ٹائم دیتے ہوتے تو حضور کے خاکے کافر پڑھانا بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ اور ساتھ دو ساتھ رہے مطلب نہیں کہ تسی ساڑھے سامنے نعرے لاؤ، ساتھ کا مطلب ہے کہ دلوں حضور کے دین کو بس بھائی بس تو آڑے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے۔ میں نے کتے نے دسیا وہ کہنے لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے آج اسی ایک لاش اتاری، او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سے وہ آپ کو اٹھے جاؤ درخت سے جاؤ تو کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں جو مٹی پھنسا رہا بیچارہ اور بدبو بھائی آئی آج اتار کے دن دفن کر گیا ہے، وہ بڑا ڈاٹا ہے ام اتارنے میں آگے بھیجنا ہے۔ ایک بندہ کھیتا ہے پتہ نہیں کوئی وہ دور جا رہے سے تو پچھو جا نوجوان لگا وہ پچھلے ایسا ہوتا ہے یہ تسی کدی سوچیا نہیں گلا انہاں کدی سوچے سی سب آگے نہیں پے جانے وہ بہت ڈاٹا ہے تسی ہن لبیک کے جڑے نعرے لا رہے ہیں اتنا برکت آنی ہے انشاءاللہ اتنا برکت آنی ہے جب رسول اللہ کا نام آ جائے یار اے تے نہ ہو میں جھلا کتا بھی سمجھدا ہے اسلام آج کیوں اور میں آکھا جنا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکر تے پرچہ کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے تھے کہتے جی وہ سلام پڑھ رہے تھے انہاں وہ نہیں سمجھے کدا نام لے رہے تھے انہاں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا۔ میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جب حضور کا نام ہے کیوں جھلے کتے نال کوئی بندہ پتھر ہوے تے کہے میں ہے مسلمان داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے تے تو تے پرچہ کٹ دے تے قبر کی کہے گا حضور ہے نا تے بارے کی کہنا کہنا میں نے نام تے پرچہ کٹ دے یعنی حیا ہی ہو گئی یہ حضور کے درود پڑھنا کوئی ناجائز سبھی کے درسو جی جب تو پاکستان پڑھیا خزانے میں استعمال سب صحیح ہو رہے ایک ساڑھے سپیکر آنے کا استعمال ناجائز ہے کتنے بندے بارے نہیں توڑے سے لاکھ درود و سلام پڑھنے مولوی کی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہو دسو یا خزانہ کنے لوٹیا پھر خزانے کا جائز استعمال ہے سپیکر کا ناجائز استعمال ہو لو جی میں جھلے کتے کو پوچھنے بھائی تو دس بھائی کی ہویا امام کا کتا ہو گیا جھلا
قریب تو کافر گزرے ذمہ ہے جو ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے عیسائی بن کر رہا سانو کوئی پریشانی نہیں، جھاڑو دے جو مرضی کرے سانو کوئی پریشانی نہیں، عیسائی بن کر رہے، یہودی بن کر رہے، سکھ بن کر رہے، ہندو بن کر رہے، توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں، مسلمان بن کے رہے۔ ایک گل میں مسئلے کی اس واسطے کرنے لگا، لوگ ہمیشہ بک کر رہے ہیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر وہ زندہ رہنے کا حق مک جاتا بے شک اس مسئلے کی توجہ اس مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھا جائے۔ اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور کی عزت کے ناموس کے مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھا جائے۔ میں انہوں نے گل کرنے لگا ہوں تو انہوں غزوہ احد کے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھے رسول اللہ نے کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے، حضرت عباس نے ایک بندے نے پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا، انہاں کیا جاؤ حضور کو خط دو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، حضور تیاری کرو۔ وہ قاصد مدینہ منورہ آیا، پوچھا رسول اللہ کتنے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور نے مسجد قباء تشریف لے گئے۔ وہ قاصد دوڑتا اتھے گیا کہ حضور نماز ادا فرما کے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے، انہیں دروازے سے حضرت عباس کا خط لکھا تھے۔ حضور نے جب فرمایا انہوں دیکھو جس صحابی نے فرمایا نا دیکھو تو انہوں کا رنگ فق ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں بند کر رہا ایتھے نہیں پڑھنا مجموعی سے۔ حضور حضرت صاحب بن ربیع نے فرمایا کہ تمہارے گھر کو بندہ تو کوئی نہیں، عرض کی تھی کوئی نہیں۔ حضور بولا چلو اللہ تعالیٰ جب اندر گئے تو حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو۔ خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں، بڑے تیاری نال آ رہے ہیں، بڑا حساس مسئلہ ہے کہ تیاری کرو۔ جب یہ خط پڑھیا گیا نا تو حضور نے فرمایا دسنا کسی نے نہیں، یہ نہیں کسی نے دسنا۔ جب حضور انہوں نے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو گئے، سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع انہیں کہا حضور تہاڈا کی گلاں کر رہے سن اینو کی؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تہاڈا گل۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے سردار صاحب، انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ جے گل بار تو کٹ جتی تے میں نے رسول اللہ نے پوچھ لیا صاحب میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچن لگے چلو حضور کو میں کہا کہ دسا گا حضور نے سن لئی گل مدینے جو گل پھیل جائے تو حضور میں نے معاف کر لیا۔ کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزت ہے بعد میں ہے۔ ہاں ہوتے جہاں خلیلوں بنا کعبوں بنا مولا کعبے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ فضل کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور اس سے جان فروزے کو رکھ دیا، ہاتھ میں نے جان دی نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض اللہ حضور کی عزت و مسئلہ سب کو کتے پکڑ کے آپ کی بیوی نے حضور تشریف لے جا رہے تھے، حضور نے گھوڑا روک دیتا میں ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کر۔ حضور فرمایا اس کو چھوڑ دو معاف کر دو جانا لے بس بات اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع کی خبر کون لے کے آوے؟
میرے آقا نے فرمایا اگر ان رائے ہو جے تیری ملاقات ہو جائے ساتھ بن ربیعہ تے فاقرئ من السلام انہوں میرا سلام دے دیں تے وقل لہ کیف تجدک نال پوچھی سناؤ کی حال ہے تے حضرت زید بن ثابت کا بن فاصبت وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم فرماتے ہیں میں پہنچا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے انجے نہیں لے رہے 70 زخم لگے ہوئے سے کدے کدے تلوار تیر تے نیزے میں 70 ضرب 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے میں فقل تو میں کہ صاحب میں نے رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات میں نے حضور نے بھیجا ویکھ کیا او ساتھ زندہ وچ یا شہیدہ وچ تے تسی دسو ما فقال انا فی الاموات فرمایا یار زندگی میں کوئی بھی آخری سانس لے رہے ہیں ہن اگلی گل کہ ذرا سننا اے نہیں کہ میری دو دیاں رہ گئیاں خیال کرنا میرے بچوں کا خیال کرنا اسی یہ کہتے ہیں کہ خادم ناموس سے رسالت نے ہر ویلے گل کے کرنا میں کہا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو ساتھ میں نبی گل کی تھی فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ علیہ السلام جا کے حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا یہ نہیں یہ بھی کال کڑا میں اتنے زخم لگ سلام پیش کرنا تو پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی حضور آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نے امت کی طرف بہتر جزا دیتی اللہ اس نال آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے بے شک کیا کیسی بات کہنے مولی اور پہ گل کیوں نہیں کرتا میں کہا ساتھ میں نبی جانے جانے نہیں کی تھی مولی خادم نے تو ایک تیر بھی نہیں لگے اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ اِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ حضور نے پوچھا زینا بھائی کو پوچھنا بھائی کی حال ہے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم سے چھلی ہو گیا اور بیٹھنا رہا میں جا کے عرض کر دینا نا حضور نے پوچھا کیسا تجدو کا میں جا کے عرض کرنا ساتھ میں نبی کہہ رہا اِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ حضور مجھے یہاں اور پہ لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی جانے جانے اپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد کا خیال بھی کوئی نہیں گھر کا خیال بھی کوئی نہیں باپ کا خیال بھی کوئی نہیں کسی شاید ایک کو خیال ہے یہ وجہ ہے تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے میں کہا اقبال اتنے چوٹی پوے تے لوگ چیختے ہیں اور 70 زخم لگے دنیا تو جانا ساتھ میں نبی روئے کیوں نہیں کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے مراد آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں 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 مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد کیڑے دونوں عقل دیا ہو جستجو عشق حضورو کیوں جی
جنہاں دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے اور گل پھر کوئی اقبال کہتا ہے عشق اپنے آپ کو بے قابو ہو گیا جاندے جاندے نہیں کیا یار کی بن گیا ساڈے نال میری بچیاں دا کی بنے گا نا پھر بھی خیال ایک ہی ہے جنہاں دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے حضرت زید فرماتے ہیں کہ بھٹی جو آندی نا ہوا بھٹی اینج آپ کی روح نکل رہی سی یہ گلاں آپ کر رہے سی تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی واغل قوم کا ان سلام فرمایا حضور کی بارگاہ میں اے عرض کرنی میں جنت کی خوشبو پا رہا کہ صحابہ کو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا تے وقل لهم تے نال انہاں نوں کہنا ان صادق النبی یقول لكم ان يخلص الى رسول الله منكم لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله منكم عين تضرب صحابہ نے کہنا تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نوں دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نوں دکھ کیوں ہویا ثم لم يبرح ان مات آخری گل آپ نے کی تھی اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے آپ دی روح پرواز کر گئی داسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی اے محبوبہ کا خیال کر انہاں دی عزت کا خیال کر انہاں دی آبرو کا خیال کر تے تو اسی گل کری مول صاحب اور تقریر نہیں آتی تقریر تجھے دی مرضی سن میرے کو کیوں جی ہاں جی لیکن اس تو بڑی کیڑی تقریر ہے اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاں گل ایک ہے حضرت اے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ کو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہوا تے ہاتھ شاٹ ہو گیا حضور نے دفاع کرنے پڑے ہاتھ کا بوجھ اٹھ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں وہ پانی چھڑکیا صدیق اکبر نے اے زید بن ثابت جنہاں قرآن جمع کیتا اے جنہاں پہلی انہاں کو روایت دوسری روایت سیدنا صدیق اکبر کھولے فرمانے میں جب حضرت طلحہ ڈھہ پہ میں ہوش ہو کے حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ تے منہ تے پانی چھڑکو تے جب ہوش آئی حضرت طلحہ کو تے نہ 70 زخم ویکھے نہ سر پھٹیا ویکھیا نہ بازو شل ہوندا ویکھیا ایک کو گل کیتی ما قال رسول اللہ اور بس دی حضور نے دیا ہے حضرت صدیق اکبر فرمایا کہ الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے فرمایا کل مصیبت بعد جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو زخم کی کیا حیثیت ہے چھوڑو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے آقا مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان میں 70 مرتبہ تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے مودی دی تصویر دیکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں تو تے مرزائی انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے پتر آؤ تے صحیح گاں کا پتر پیڑ والا ہندو وہ مرزائی کو بیٹھ کے خوش ہو رہا پاکستان کیسے کریں گے پتر ادھر نگاہ پہ چلو ایک غزنوی کے بارے سے بیٹھے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ریاست کیا ہوگا اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے بارے سے کہاں ہے ہاں سمجھ آئی بات ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے ابدالی بھی ہے شاہین بھی ہے خطف حضور کی تلوار مبارک کا نام ہے اس مبارک نام کے 9 بڑے ہوئے میزائل کے اوپر اور بھی ہے ساتھ کو خالد ٹینک بھی ہے
قرار تیج بھی تسی دو میں ہس رہے ہو تو منہ پہ کرو زندہ دسو جی تسی اپنے امام نہ دسو تواڈے وچ میرے تسی دا دیکھو میرے تے بندہ مودی سامنے آوے تے گجرات دے مسلماناں نے جڑے ظلم کیتا میرے کو کتاب موجود ہے اور راتی کو تصویراں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی اے وزیر اعظم بنن تو پہلے ایک گاؤں دا منتر پینے والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات کے مسلمانوں نے جلایا انہاں دی کھوپڑیاں تو جڑے مغز کٹے ڈھیر لگے وہ بندہ ویکھ کے سوچ دسو تواڈے تے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے اسی تے ڈھڈ نہیں پھاڑ دے کیوں جی انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوے پھر دسو کون ہے تے اودے نال گرم جوشی نال کر رہا ہوے کہ تو مسلماناں دا قاتل ہے تے میں مسلماناں دے نبی دی ختم نبوت تو نہیں مندا کیوں جی تے مڑ گئے تھے جناب ساڈی ایجنسیاں ملک صاحب زیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں ساری ایجنسیاں وہ تقریر کون رکھ رہا تو نہیں یار کیا کرتے ہو یار کیا کرتے ہو انہاں دے تذکرے لیا کے تسی اپنی تقریر خراب کر انہاں دے ویسے ہی لانتا پڑیاں مودی تے مرزائی قوم کیوں ہس رہے ہیں کیڑی گل تے ہس رہے ہیں شرم ہی انہوں نے کوئی نہیں پڑھ کے جناب کہنے کے ساتھ صاحب کیا تقریریں کرتے ہیں یہ کیا تمہیں اتنی سمجھ کوئی نہیں تسی ملک تے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں مڑ کے مولوی نے کہتے ہیں مل سے تسی تقریر کی چلے اوے مولوی کے جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے اے مولوی ہے جڑا قائد اعظم اقبال کی گلاں کرتے ہیں تسی تو انہاں دا کبھی نام ہی نہیں لیا پاؤ اے مولوی خادم ہے جڑا قائد اقبال کلندر لاہوری ریش لاہوری صدر پاکستان عاشق رسول بنا کے میں ہی گلاں کرنا کیوں جی میں اقبال کو کہتا اس سے بڑا بلوچ اقبال اقبال نے شیخ حرم سے تہر پیرا میں مسجد سو گیا تو ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں ہو گیا کیوں جی با خدا در پر کا گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ اتناب پیدا ہے نا اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے سامنے بات آمنے سامنے کیسے بات اقبال یہ بات کرتا ہے چون کا نام ہے مصطفیٰ خانم کرو از خجالت آمی گردت وجود عشق گویت اے محکوم غیر سینہ تو از مقامہ نمت غیر تاندارت از محمد رنگو از درود خطب یادا نام ہو اقبال ہی کہنا کہ میں رسول اللہ نے درود شریف پڑھ رہا کہ میں پانی ہو جانا میں کہا کیوں کہتا عشق رسول کہتا ہے لکھا خود سینے سمائے تو درود حضور نے پڑھا سارے دیئے محبتہ باہر کر حضور کے درود پڑھنے ورنہ سارے دیئے محبتہ سینے پا کے حضور کے درود نہ پڑھیا کر درود پڑھ کے حضور کا نام نہ رکھی کرتا ایک کلندر لاہوری ہے ہاں جی کیوں نہیں ہون تے آیا نا ٹرپ تحفے دینا ہون جڑا ہے اپنے ٹرپ میں 200 ارب کے تحفے دیتے تھے انہاں تے مولوی حامیاں کو پوچھو تسی دو دیگا بھی لا کے پکائیے تے کہندے نہیں فضول خرچیے اور ٹراپو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے وہ کتنی بیوتیاں تواڈی شادیاں ہو سکتی سانو مڑ کے کہہ دیں کہ اتنی بیوتیاں شادیاں ہو سکتی سن جے تسی میلاد دو چاول دیگا تے نہ پکا دو دیگا تے چاول تے مولویاں ہضم نہ ہوئے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹراپو کس نے لے 400 قرآن دے مسلم بلگرام بیس سے امریکی فوجیاں جلا امریکی پادری قرآن پیٹرول میں رکھ کے جلایا حضور نے خاکے بنائے فلمہ بنائے کس لے جاتے عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے وہ کہتے ہیں عافیہ صدیقی فوج پہ پسٹل تانے بڈھی جنانی 86.5 سال قید اس سلے میں جو دیتے ہیں میں ویسے پڑھنا تھوڑی گل کی ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوگی انہوں نے نام دی حضور دے سامنے تے کھڑا ہونا شرک اور بدعت یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت حضور دے سامنے تسی حاج عمرے والے جاندو اوتے نے مولوی کھڑے نے ہاوا حرام دھکے مار قبلہ ہے نا میں کہا اقبال دس ہوئے حضور نشان کیڑے اقبال کہتا پور موجے یا دوبارہ خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش اقبال کہتا تم دور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آقا مولا کے گھر کو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گھر کو غبار ہوا دور پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کرتا دور موجے یا دوبارہ خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش
اقبال کہتا کعبے کا کعبہ حضور کا گھر ہے. کیوں جی آلہ یہ تو موضوع بدل جانا ویسے میں تھوڑا گل اس زمانے کا حکمران ایسی عبدالعزیز اس زمانے کا ٹرمپ کا یار آسان انگوٹھے نہیں چومن دے دے کہ ٹرمپ جھنڈے چومے دوسرے. لیکن قسمت کی بات ہے, اپنے اپنی قسمت کی بات. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاید ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر گلو دیوار.